درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے بابائے سائنس بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں تو اسے فنکار بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ پڑھائی چھڑوا کر اسے کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک دفعہ وہ کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھنے لگا۔ اس کے چچا نے دیکھ کر کہا کہ تم یا تو آوارہ گرد بنو گے یا پھر ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے کیمبرج بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی، جہاں 4 سال بعد اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور صرف 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ اس کے بعد نیوٹن نے اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، یہ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادے کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارمولوں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا ہوا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کا ہوش ہی نہ رہتا تھا۔ دراصل ریاضی سے تو نیوٹن اپنے جی کو بہلاتا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعہ کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی۔ اس دوست نے نیوٹن کو مجبور کیا کہ آپ اس کو شائع کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ دوست کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو بلندی پر لے جانے اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان کتابوں سے کوئی خاص ہلچل نہ ہو سکی کیونکہ اکثر یہ علم والوں کے سمجھ سے بھی چند قدم آگے تھی۔ اپنی فلسفانہ زندگی کے باوجود نیوٹن میں چند عام انسانوں کی خصلتیں بھی تھیں۔ نوجوانی میں اس نے عشق کے میدان میں بھی قدم رکھے۔ ایک دن اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کی غرض سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بات شروع کی، مگر اچانک اس کا دماغ ریاضی کی گتھیاں سلجھانے میں اتنا الجھ گیا کہ اسی الجھن میں اس نے اپنی محبوبہ کی انگلیاں مروڑ ڈالیں۔ اس کی چینخ سے چونک کر نیوٹن نے شرمندگی کے احساس سے کہا،
مجھے عمر بھر شادی کے بغیر ہی رہنا چاہیے۔ نیوٹن سائنس کے عروج پر پہنچ گیا تو اس کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے صرف ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن نے درباری زندگی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری رکھی اور آخرکار ٹکسال حاکم بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے درباری اور رئیسانہ انداز میں اپنی زندگی شروع کی۔ گھر بار سنبھالنے کے لیے اس نے اپنی ایک ذہین اور خوبصورت بھتیجی کو اپنے پاس بلا لیا، جو کہ اس کی سماجی زندگی کو مزید کامیاب بنانے کا سبب بنی۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس سے بہتر ثابت نہ ہو سکی اور اس نے محسوس کیا کہ درباری ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی، اور پھر سر آئزیک نیوٹن 75 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ یہ تمام تر معلومات بہترین کتابوں سے جمع کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی من پسند شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔